بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 390 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی عن البصاق فی المسجد فی الصلاۃ وغیرہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے والی دیوار میں تھوک لگا ہوا دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو کھرچ دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے چہرے کے سامنے نہ تھوکے، اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں مالک بن انس امام دار الہجرہ، تیسرے ہیں نافع مولا ابن عمر، اور چوتھے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب العدوی رضی اللہ عنہما، صحابی ابن صحابی ہیں۔ 73 یا 74 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ فی جدار القبلہ، اس سے مراد مسجد کی وہ سامنے والی دیوار ہے جو قبلے کی سمت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دیوار سے تھوک کو اپنے دستے مبارک سے کھرچ کر صاف کرنا ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کو ہر قسم کی گندگی، بلغم اور غلاظت سے پاک رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ مزید برآں اس میں یہ عظیم انتظامی اور تربیتی سبق بھی پوشیدہ ہے کہ جو شخص قوم کا امام، پیشوا یا ذمہ دار ہو، اسے چاہیے کہ وہ مساجد کی دیکھ بھال کا خود جائزہ لے اور ان کے تقدس اور صفائی کا عملی اہتمام کرے۔ دیگر احادیث کی روایات میں یہ خوبصورت اضافہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے بعد اس جگہ خوشبو کے لیے زعفران بھی لگایا تاکہ گندگی کا اثر مکمل ختم ہو جائے۔ اس حدیث کا دوسرا اور عقیدے کے لحاظ سے حساس حصہ وہ ہے جہاں آپ علیہ السلام نے قبلہ رخ تھوکنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، یعنی اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نمازی کے سامنے وہ معزز سمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، یا اللہ کا ثواب اور اس کی خاص رحمت نمازی کی طرف متوجہ ہے۔ چونکہ کسی کی طرف تھوکنا اس کی توہین اور بے ادبی سمجھی جاتی ہے، اس لیے بارگاہ الہی کے آداب کا تقاضا ہے کہ اس بابرکت اور معزز سمت میں ہرگز نہ تھوکا جائے۔ بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اس کا رب نمازی اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مشہور محدث علامہ عینی رحمہ اللہ نے اہل سنہ والجماعت کے عقیدے کی بڑی شاندار صراحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کلام کو اس کے ظاہری اور لغوی معنی پر محمول کرنا ہرگز درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مکان یا جگہ میں مقید ہونے سے بالکل پاک ہے۔ لہذا ان الفاظ کا مقصد حقیقت بیان کرنا نہیں بلکہ ایک تمثیل اور احساس حضوری پیدا کرنا ہے کہ نمازی اپنے دل میں یہ کیفیت طاری کرے گویا اس کا رب اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر کامل ادب اور نماز کا اصل خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی مفہوم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نمازی اپنا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو در حقیقت اس کا دل اور اس کی نیت اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو گویا ظاہری طور پر قبلہ اور باطنی طور پر اس کا مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے سامنے ہوتی ہے۔ بعض دیگر علماء نے اس کی یہ تشریح بھی کی ہے کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی دراصل بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اس مقام پر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے عقائد کے باب میں ایک انتہائی شاندار اور فیصلہ کن بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی یہ الفاظ دراصل قبلے کی عظمت اور تقدس بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض گمراہ فرقوں مثلا معتزلہ نے اس حدیث سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ اور ہر مکان میں بذات خود موجود ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کھلی جہالت ہے، کیونکہ اسی حدیث کے اگلے حصے میں نمازی کو مجبوری کے وقت اپنے پاؤں کے نیچے تھوکنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اگر معتزلہ کا نظریہ مان لیا جائے تو ان کا اپنا عقیدہ باطل ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ حدیث ان تمام لوگوں کا رد کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی خاص جگہ، سمت یا مکان میں قید مانتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو تعویل ایک جگہ کی جائے گی وہی دوسری جگہ بھی لاگو ہوگی، اور حق یہی ہے کہ اللہ کی ذات زمان و مکان کی قید سے پاک ہے۔ اس ساری عقلی اور نقلی بحث کا ایک بہت اہم فقہی نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا مطلقاً حرام ہے، چاہے انسان مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر میدان میں۔ خاص طور پر نماز کی حالت میں تو اس کی حرمت اور بھی شدید ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں مسجد میں تھوکنے کے حوالے سے تو فقہاء میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی، لیکن جب بات قبلے کی سمت کی آ جائے تو پھر کوئی اختلاف نہیں رہتا، یہ بہرحال حرام اور سخت گناہ ہے۔ اس عمل کی شناعت اور سنگینی کا اندازہ ان سخت وعیدوں سے لگایا جا سکتا ہے جو دیگر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لگا ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ قبلے کی طرف بلغم پھینکنے والے کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ غلاظت اس کے چہرے پر لگی ہوگی۔ اس بے ادبی پر دنیا میں ہی کس قدر سخت گرفت کی گئی، اس کا اندازہ سنن ابی داؤد کی اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں حضرت صائب ابن خلاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور دوران نماز قبلے کی طرف تھوک دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، آئندہ یہ شخص تمہیں نماز نہ پڑھائے، اور اس شخص کو بلا کر فرمایا، تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے۔ معلوم ہوا کہ قبلے کا احترام دراصل اللہ اس کے رسول ہی کا احترام ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الله بن نمیر وابو اسامہ قال وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی جميعا عن عبید الله قال وحدثنا قتيبة بن سعید ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعیل يعني ابن علیۃ عن ایوب قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جریج قال اخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه رأى نخامة في قبلة المسجد الا الضحاك فإن في حدیثه نخامة في القبلة بمعنى حدیث مالک۔ اس اسناد کے رجال 20 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں عبداللہ بن نمیر، تیسرے ہیں ابو اسامہ، چوتھے ہیں ابن نمیر، پانچویں ہیں عبید اللہ، چھٹے ہیں قتیبہ بن سعید، ساتویں ہیں محمد بن رمح، آٹھویں ہیں اللیث بن سعد، نویں ہیں زہیر بن حرب اور 10ویں ہیں اسماعیل ابن علیہ، 11ویں ہیں ایوب بن ابی تمیمہ، 12ویں ہیں ابن رافع جن کا نام ہے محمد بن رافع، 13ویں ہیں ابن ابی فدیک جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل، 14ویں ہیں الضحاک بن عثمان، 15ویں ہیں ہارون بن عبداللہ، 16ویں ہیں حجاج بن محمد الاعور، اور 17ویں ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز، اور 18ویں ہیں موسیٰ بن عقبہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن ليبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى۔ اس روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس بلغم کو کنکری سے کھرچ دیا اور پھر اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنی دائیں جانب یا اپنے سامنے تھوکے، اور لیکن اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ، دوسرے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، تیسرے ہیں عمرو الناقد، چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ، پانچویں ہیں زہری محمد بن مسلم، اور چھٹے ہیں حمید بن عبد الرحمن، اور ساتویں ہیں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں رآ نخامتن۔ اس غلاظت کے لیے عربی میں 2 ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، نخامہ اور نخاع۔
بعض علماء کے نزدیک ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی وہ بلغم جو انسان کے سینے سے نکلے، لیکن ماہرین لغت نے ان میں ایک بڑا لطیف فرق بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ غلاظت سینے سے کھنکار کر نکالی جائے تو اسے نخاع کہتے ہیں، اور اگر یہ ناک یا سر کی طرف سے گرے تو اسے نخامہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال مسجد کو ان دونوں قسم کی غلاظتوں سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حدیث کے اس حصے پر فقہی بحث آتی ہے جس میں دائیں طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس مخصوص روایت میں بظاہر یہ قید نہیں لگائی گئی کہ دائیں جانب تھوکنے کی یہ ممانعت صرف نماز کی حالت کے لیے ہے، اگرچہ حدیث کے دیگر طرق میں اسے نماز کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر اصول فقہ کے مشہور قاعدے مطلق کو مقید پر محمول کرنے کے تحت بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دائیں طرف تھوکنے کی ممانعت صرف نماز کی حالت میں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہی منقول ہے کہ نماز کے علاوہ عام حالات میں دائیں جانب تھوکنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ اس حوالے سے امام نبوی رحمہ اللہ نے نہایت محتاط اور دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے۔ ان کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ دائیں طرف تھوکنا ہر حال میں منع ہے، چاہے انسان نماز پڑھ رہا ہو یا نماز سے باہر ہو، اور چاہے وہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد سے باہر کسی کھلے میدان میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر حال میں ممانعت کے اس سخت موقف کی تائید جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عملی نمونے سے بھی ہوتی ہے۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے علاوہ عام حالات میں بھی اپنی دائیں جانب تھوکنے کو سخت ناپسند فرماتے تھے، اور کمال ادب کا وہ اعلیٰ ترین معیار جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے قائم کیا وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کمال ادب کی وجہ سے کبھی اپنی دائیں جانب نہیں تھوکا۔ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ دائیں سمت اور دائیں جانب کے فرشتوں کا ادب ان کے دلوں میں کس قدر رچا بسا ہوا تھا۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن يَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ۔ اس کی تشریح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک خوبصورت استثناء ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو تو اس کے لیے عام حکم کے برعکس بائیں جانب تھوکنے سے بہتر ہے کہ وہ دائیں جانب تھوکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بائیں سمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اور حجرہ مبارک ہوتا ہے، لہذا کمال ادب کا تقاضا یہی ہے۔ مرقات المفاتیح میں اس رائے کو نہایت معقول اور مدلل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور استثناء یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی دائیں جانب نمازیوں کی صف موجود ہو اور پاؤں کے نیچے تھوکنا بھی ممکن نہ ہو تو ایسی مجبوری کی صورت میں ظاہر یہی ہے کہ وہ دائیں جانب ہی تھوک لے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں او تحت قدمہ الیسریٰ۔ فتح الباری کے حوالے سے اشارے فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں او کا لفظ نہیں آیا، لیکن جن روایات میں او کا لفظ موجود ہے وہ زیادہ جامع ہیں، کیونکہ اس سے نمازی کو وسعت مل جاتی ہے کہ وہ بائیں جانب بھی تھوک سکتا ہے اور پاؤں کے نیچے بھی۔ بائیں پاؤں کی جو شرط لگائی گئی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حتمی پابندی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض افضلیت کے لیے ہو کہ دائیں کے مقابلے میں بائیں پاؤں کا استعمال بہتر ہے۔ روایات میں تھوک کے بعد اسے دفن کرنے کا اضافہ بھی موجود ہے، جیسے کہ آگے روایات میں آ جائے گا۔ اس کی تشریح میں امام نبوی رحمہ اللہ ریاض الصالحین میں بڑی اہم عملی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دفن کرنے کا یہ حکم اس صورت میں ہے جب مسجد کا فرش کچا یعنی مٹی یا ریت کا ہو، لیکن اگر مسجد کا فرش پکا ہو تو اس پر تھوک کر کسی چیز سے ملنے اور رگڑنے کو دفن کرنا نہیں کہیں گے، بلکہ اس طرح تو گندگی مزید پھیلے گی۔ اس پر شارح اپنی رائے اور تطبیق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر جوتے یا کسی اور چیز سے اس طرح رگڑ دیا جائے کہ اس کی غلاظت کا نام و نشان اور اثر بالکل ہی ختم ہو جائے تو پھر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی بات پر حضرت عبداللہ ابن شخیر اور حضرت طارق رضی اللہ عنہما کی ان احادیث کو محمول کیا جائے گا جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے تھوکا اور پھر اپنے جوتے سے اسے رگڑ دیا۔ آج کل مساجد میں قالین بچھے ہوتے ہیں، اس لیے کچے یا پکے فرش کے ان احکام کی روشنی میں آج کے دور کا تقاضا یہی ہے کہ نمازی اپنے پاس ٹیشو پیپر یا رومال رکھیں تاکہ مسجد کی صفائی اور تقدس ہر حال میں برقرار رہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابی قال وحدثني ابو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي كلاهما عن ابن شهاب
عن حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ و ابا سعید رضی اللہ عنہما اخبراہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامہ مثل حدیث ابن عیینہ۔ اس اسناد کے رجال 11 ہیں۔ پہلے ہیں ابو طاہر احمد بن عمرو، دوسرے ہیں حرملہ بن یحییٰ، تیسرے ابن وہب جن کا نام تھا عبداللہ، چوتھے ہیں یونس بن یزید، پانچویں ہیں یعقوب بن ابراہیم، چھٹے ہیں ان کے والد گرامی ابراہیم بن سعد۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة او مخاطا او نخامة فحكه۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ہشام بن عروہ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عروہ بن زبیر، اور تیسرے نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ 57 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔